اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، اللہ نے کہا ہوشیار ہو جا، ھذا تہدید للظالم، ظالم کے لیے وارننگ ہے کیا؟ اِلَّمْ يَمْتَنِعْ مِنْ ظُلْمِهِ، اگر وہ ظلم سے باز نہیں آیا تو سلط اللہ علیہ ظالما آخر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کے اوپر ایک دوسرا ظالم مقرر کر دے گا۔ جی تو یہ بہت سارے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اقتدار میں آ کر کے یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر کے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ آگاہ رہیں کہ اگر یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا ظالم ان کے اوپر مقرر کر دے گا۔ جی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، یہ ضابطہ ہے اس کا۔ اس کے بعد کھیتی میں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس اتنا سونا ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو، 7.5 تولہ سونا، یا اتنا روپیہ ہو آپ کے پاس جتنے سے آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکیں، تو آپ کو سال گزر جانے کے بعد اس سونے میں یا روپے میں 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی ہے ایک۔ یا 52.5 تولہ چاندی خریدیں اور خریدنے کا پیسہ ہو، یا اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہو تو 2.5% کے حساب سے اس میں سے نکال دیں۔ لیکن کھیتی کی زکوٰۃ کا مسئلہ دوسرا ہے، اس کے لیے سال شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ جب بھی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی آپ فصل کاٹیں، فصل کٹنے کے بعد آپ فوراً زکوٰۃ نکال دیں۔ جی اگر 3 فصل سال میں ہو رہی ہے تو تینوں مرتبہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جی پیسے میں اور سونے اور چاندی میں تو سال گزر جانے کے بعد ہے، لیکن کھیتی میں اگر آپ 3 فصل اگر لگا رہے ہیں تو تینوں فصلوں کی کٹائی کے وقت اس سے زکوٰۃ نکال دو۔ زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے کھیتی کے اوپر؟ کھیتی کے اوپر زکوٰۃ ہے 750 کلو، 750 750 کلو اگر اناج پیدا ہوا ہے، غلہ پیدا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بارانی پانی سے یہ کھیتی ہوئی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے پیسے دے کر کے پانی کھیت کی سینچائی کی ہے، پانی ڈالا ہے، تو 5واں حصہ یعنی 20واں 5واں حصہ۔ تو زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب غلہ 750 کلو ہو، برابر۔ کتنا دیں گے؟ 20واں یا 10واں، یہ ہوا۔ اچھا کن کن چیزوں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، ایک غلہ اور دوسرے پھل۔ غلہ کیا ہوتا تھا نبی کے زمانے میں؟ 2 چیزیں، گندم اور جو، گیہوں اور جو، یہ 2 چیزیں غلے میں آتی تھی، اور پھل میں منقع اور کھجور۔ تو یہ 2 چیزیں غلہ کہی جاتی تھی۔ غلے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، یعنی گیہوں میں اور جو میں، اور پھل میں منقع اور کھجور، ان میں جو ہے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر گیہوں 750 کلو ہو، اسی طریقے سے جو 750 کلو، منقع 750 کلو، اسی طریقے سے کھجور 700 کلو، تو پھل میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے اور غلے میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو غلہ کسے کہتے ہیں؟ گندم اور جو کو، اور پھل کسے کہتے ہیں نبی کے زمانے میں؟ منقع اور کھجور کو، برابر ہے۔ آج کن چیزوں میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ اس کے لیے اصول یاد رکھیں کہ ایسی پیداوار جو قابل وزن ہو، جس کو ہم تول سکیں ایک، اور دوسرے اسے اسٹور کر سکیں۔ جی ٹماٹر وغیرہ کو اسٹور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ 2-1 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر خراب ہو جاتا ہے۔ جی تو جس کو آپ اسٹور کر سکیں، ذخیرہ اندوزی کر سکیں، اگر ذخیرہ اندوزی کرنے کے قابل ہے وہ پھل تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر ذخیرہ اندوزی کے قابل نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔
جی یہ یاد رکھا جائے، دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو قابل وزن ہو، تولا جا سکے اس کو، اور دوسرے یہ کہ وہ اسٹور کرنے کے قابل ہو، اور غلہ اور پھل ہو۔ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضراوات میں یعنی سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ غلے اور پھل اور کھیتی کی پیداوار کی زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد سورہ آراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں، ایک تو ایک لفظ حرج ہے اور دوسرے تنذر انذار ہے۔ انذار کس کو بولتے ہیں اور حرج کس کو بولتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں دل کی تنگی کو۔ مثال سے سمجھیں، ایک استاذ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہے، تو مسئلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ صعبہ، سخت مسئلہ ہوتا ہے وہ، تو اگر مشکل مسئلہ ہے اور استاذ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے اس کو حرج نہیں بولتے۔ لیکن کوئی آسان مسئلہ ہے، اس کو سمجھا رہا ہے پھر بھی شاگرد کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ضیق، حرج۔ جی تو اگر مسئلہ سخت ہے، سمجھا رہا ہے اور شاگرد نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کو حرج نہیں کہیں گے، لیکن مسئلہ آسان ہو، مسئلے واضح، بالکل واضح مسئلہ ہو، لیکن سمجھانے کے بعد نہ سمجھ پا رہا ہو تو استاد کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے حرج کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور انذار کس کو کہتے ہیں؟ الاعلام المقرون بالتحدید، ایسا اعلان جس کے اندر دھمکی ہو، وارننگ ہو، یہ کرنا ہی ہے تمہیں، خبر دی جا رہی ہے، تو الاعلام المقرون بالتحدید یعنی ایسا خبر کرنا، ایسی خبر دینا جس کے اندر دھمکی ہو، وارننگ ہو۔ تو گویا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کا انذار کریں۔ اچھا، انذار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انذار ہوتا ہے عام کافروں کے لیے، اور ایک انذار ہوتا ہے، ایک انذار عام ہوتا ہے وہ کافروں کے لیے، اور ایک انذار ہوتا ہے انتفاع کے لیے، فائدے کے لیے، وہ مومنوں کے لیے۔ تو مومنوں کو بھی ڈرایا جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو، اور کافروں کو ڈرایا جائے جو انکار کرنے والے ہیں تاکہ وہ سدھر جائیں اپنی اس حرکت سے۔ جی اس کے بعد آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس کی صف میں یہ شیطان بھی تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اب اس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کہاں کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تھا، جی فرشتوں کو حکم تھا، تو یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو جن تھا۔ تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کیسے کیا؟ یہ تو گناہ نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور اس بدماش کو بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیے صاف حکم ہے، اللہ فرما رہا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو حکم یہ ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور بطور خاص اسپیشل اس کو حکم تھا کہ یہ سجدہ کرے، لہذا وہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، یہ تو جن تھا، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ اس کو اسپیشل حکم تھا، تبھی اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ اسے کیوں مانا گیا، اس کی اس حرکت کو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نص کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے حکم کے بعد تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نص ہے نا، اللہ کا حکم ہے، نص موجود ہے، نص صریح ہے، اللہ نے حکم دیا،
اب اس پر ایک قیاس کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر من. دیکھو یہ قیاس ہے, یہ نص موجود ہے, اللہ کا حکم موجود ہے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہتا ہے انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتر ہونے کی دلیل کیا دی اس نے؟ بہتر ہونے کی دلیل دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے. آگ کو اگر دباؤ تو یہ اوپر جاتی ہے, مگر مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے. تو ایک بلند چیز ایک پست کے سامنے کیسے جھکے؟ یہ قیاس کیا اس نے. گویا کہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ شیطان کا کام ہے. لہذا حدیث آ جائے یا قرآن کی صاف واضح ہدایت آ جائے تو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ لا قیاس مع نص, نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا. اور اس نے جو قیاس کیا اس کے اندر ایک خرابی اور بھی تھی. ایک تو نص کے مقابلے میں قیاس تھا, اور دوسرے قیاس فاسد اس وجہ سے بھی تھا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو آگ بہتر ہوتی مٹی سے. لا, التراب, مٹی کے اندر جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت رکھی ہے کہ کسی دانے کو ڈال دیا جائے زمین میں تو ایک کا 700 کر کے دیتی ہے جی. تو التراب فیہ برکہ, مٹی کے اندر برکت ہے. وہ فی النار الاحراق, اور وہی دانا اگر آگ میں ڈال دو تو دانا جل جائے گا, وہ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو اس نے کیسے قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں, میں بہتر ہوں مٹی سے؟ اس لیے کہ التراب فیہ برکہ, تراب کے اندر, مٹی کے اندر برکت ہوتی ہے اور نار کے اندر احراق ہے. ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیے 700 دانے نکلیں گے, 700 دانے آپ کو ملیں گے. لیکن اگر اسی دانے کو آگ میں ڈال دیا تو آگ اس دانے کو بھی جلا دے گی, جائے کہ آپ کو 700 دانے ملے جی. تو اس کا قیاس دو طریقے سے قیاس مال فارغ تھا, قیاس فاسد تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا, کہا کہ چلا جائے یہاں سے. لیکن ابھی اس کو نیچے نہیں بھیجا گیا, ابھی آزمائش باقی تھی ان کی حضرت آدم کی. آیا, اب اللہ فرما رہا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. پہلے جب اللہ نے اسے راندے درگاہ کیا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کو چیلنج کیا اس نے, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے, آدم کی وجہ سے, تو میں, یہ کتنا عجیب ہے. یہ تو ایسے ہوا کہ دشمنی کسی قوم کے ایک آدمی سے ہو اور بدلہ پوری قوم سے لیا جائے, یہ شیطانی عمل ہے. دیکھو بھئی, دشمنی تیری ہمارے باپ سے تھی, آدم سے. تو کہہ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے رہیں گے, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, اس کی ساری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا. غلطی ایک کرے سزا پوری قوم کو دی جائے, یہ عمل شیطانی ہے. اس لیے کہ دشمنی اس کی آدم سے تھی جی, اور انہی کی وجہ سے راندے درگاہ کیا گیا. تو بیٹوں نے کیا کہا, ہم لوگوں نے کیا غلطی کی بھئی, ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے بھئی, ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے, ہم نے کیا کیا تیرا, ہمارے باپ کا بدلہ ہم سے لے رہا ہے, یہ تو شیطانی عمل ہے. اللہ جی. تو کہنے لگا آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے بائیں سے, اور بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پر. اس کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے, چار نہیں ہے. یہ نہیں بولا کہ میں 4 راستوں پر بیٹھوں گا, راستہ ایک ہی ہے اور صراط مستقیم ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میرے رب میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, جس کے لیے 17 مرتبہ دعا کرتا ہے, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ چل پڑا لیکن میں اتار دوں گا اس کو, ایک تو چلنے نہیں دوں گا اور دوسرے چلنے لگا تو اتار دوں گا میں. اس کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے, تو کہہ رہے ہیں 4 ہے. اچھا, تو اس راستے پر میں اچھا کھڑا نہیں ہوا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں. بیٹھا ہوا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اگر کھڑا رہے اور سامنے سے اس کا دشمن آ رہا, ارے میرا دشمن کھڑا, بھاگ جائے گا. لیکن اگر چھپا ہوا اور دشمن سامنے بالکل آ جائے تو بھاگ نہیں سکتا اس سے. تو کہہ رہا ہے کہ بھاگنے تھوڑی دوں گا, میں تو چھپا ہوا ہوں, آندھے بتاتا ہوں اس کو, چھپا ہوا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, کھڑا ہوا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, قعود مانے بیٹھنا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. آگے سے حملہ, پیچھے سے حملہ, دائیں سے حملہ. بس مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے حملہ کیوں نہیں بولا وہ, اور نیچے سے حملہ کیوں نہیں بولا. یہ 4 طرف سے حملہ کی بات کر رہا ہے, اوپر نیچے کیوں نہیں بولا. سمتیں تو 4 ہوتی ہیں نا, آگے پیچھے دائیں بائیں 4, اوپر نیچے چھوڑ دیا اس نے. کیوں؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ بندہ
جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اوپر سے رحمت اترتی ہے، تو جس طرف سے رحمت اترے اس کی طرف سے یہ نہیں آ سکتا. اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو تو شیطان کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا ہے. لہذا دو چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھی جائیں. ہاتھ اٹھے ہمیشہ اپنے رب کی طرف، میرے رب میری دعاؤں کو قبول فرما، اور منوانا ہو تو ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، اللہ سے قریب ہو جائے. یہ دو اطراف ایسے ہیں، طرفین ایسے ہیں کہ اس کی طرف سے شیطان نہیں آ سکتا. لہذا سجدوں کو لازم پکڑو اور دعاؤں کو لازم پکڑو. جی یہ بھگا دیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا گیا. فرمایا گیا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو. اس کا مطلب بیوی کے بغیر کہیں سکون نہیں ہے، لیکن اگر قاعدے کی نہ ملے تو پھر سکون کہاں ہے؟ عذاب جہنم سے کم نہیں ہے. بولے تو وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم سکون سے رہو، ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی. جی اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز ودیت کر رکھی ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا. جی اس کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے. جی اور زندگی کا یہ سفر، کہتے نہیں کہ وہ سائیکل کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں میاں بیوی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائیکل کا ایک پہیا اگر سائیکل کا ہو اور دوسرا ٹریکٹر کا ہو تو چلے گا؟ لہٰذا پہیا بھی ذرا دیکھ دیکھ کر کے رکھو. وہی سائیکل میں ٹریک کا پہیا لگا دیے تو گڑبڑ ہو جاتا نا. جی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. جی اس کے بعد اللہ نے فرمایا پوری جنت میں جتنی نعمتیں سب استعمال کر سکتے ہو سوائے اس درخت کا پھل مت کھانا. جی اچھا اس درخت کی طرف حضرت آدم کی نگاہ نہیں تھی، جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے، لیکن شیطان کی نگاہ اسی ایک درخت کی طرف تھی. ہاں جی حضرت آدم کی نگاہ اس درخت کی طرف نہیں تھی، لیکن شیطان کی نگاہ اس درخت کے اوپر تھی خالی، کہ کیسے میں اس درخت تک لے جاؤں. آیا کھا رہے ہو دبا کے، بولے کھینچ رہے ہو پورے جنت میں سب نعمتیں ہیں. بولے ہاں بالکل. بولے وہ ارے اس درخت کا نام بھی مت لو. ارے بولے تم کو کیا پتا، تم میرے سامنے بنے ہو، سامنے پیدا ہوئے ہو، جانتے ہو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ بولے اگر کوئی اس درخت کا پھل کھا لے تو فرشتہ ہو جاتا ہے. بولے وہ شجرۃ الخلد ہے، وہ جس نے کھا لیا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. دیکھو الٹی بات کر رہا ہے، الٹی بات بالکل کر رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں زخرف القول. زخرف القول ہے یہ. جی یہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر رہا ہے. ارے جس درخت کے کھا لینے کی وجہ سے آدمی جنت سے نکال دیا جائے، یہ الٹا بول رہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اس کو کہتے زخرف القول. جی ظاہرہ مزین و باطنہ فاسد. ظاہر میں تو مزین ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن باطن میں فساد ہے. ارے بولے اس کا نام مت لو. بولے تو اللہ نے کہہ دیا تھا درخت کا پھل کھاؤ گے ظالم ہو جاؤ گے، فتکون من الظالمین. فوسوس لہم الشیطان. اچھا وسوسہ کیوں ڈالا تھا جانتے کس لیے؟ کپڑا اتارنے کے لیے ان کا. جی سبب بتایا گیا. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما. ان کے بدن پر جو کپڑے تھے یہ کپڑے اتارنے کے لیے اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. آیا ایک مفسر نے لکھا ہے من اہم وظائف الشیطان طرح الحیاء کہ واشاعۃ الفحش. شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ حیا کو ختم کر دے اور فحشا بے حیائی کو پھیلائے. حیا کو ختم کر دے، بے حیائی کو پھیلائے. یہ دو چیزیں انسان کا، یہ شیطان کا مقصد ہے. من اہم وظائف الشیطان طرح الحیاء واشاعۃ الفحش. شیطان کے سب سے بڑے وظیفے دو ہیں. ایک تو ہے کہ انسان سے حیا ختم ہو جائے اور دوسرے بے حیائی پھیل جائے. تو اے میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پردے کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے. حجاب کے ساتھ رہو، پردے کے ساتھ رہو اور بے حیائی سے پرہیز کرو. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یہ شیطان کا وظیفہ ہیں، یہ شیطان کے جال ہیں. ان جالوں کے اندر
مت پھنسو، بتایا گیا۔